الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ حج 17واں سپارہ 26 اور 27 نمبر آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا۔ ماقبل کی آیات سے مناسبت اور تعلق مضمون آیات کا یہ ہے، ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام۔ ماقبل کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی مسجد سے، اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکا، وَنُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہوں یا اللہ کے گھر سے روکنے والے ہوں، اس لیے کہ راستے سے گھر تک پہنچتا ہے اور گھر سے راستے تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے راستے سے اللہ کے گھر تک رسائی ہوا کرتی ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے راستے کی شناخت ہوتی ہے۔ اس لیے ماقبل کی آیت میں ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جن لوگوں نے بھی اللہ کے راستے سے یا اللہ کے گھر سے کسی کو روکا تو ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ تو ماقبل میں حرم شریف کا بھی ذکر اور حرم تک پہنچنے کے راستوں کا بھی ذکر۔ آنے والی آیات میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھایا، بتایا، نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے، اسے کھودیں۔ یہاں ٹیلے کے نیچے بنیادیں موجود ہیں بیت اللہ شریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھودنا شروع کیا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ اس وقت روایات کے مطابق 36 سال اور 100 سال، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 36 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ٹیلے کو کوریدیں، کھودیں، بنیادیں ملیں گی، ان بنیادوں کو مزید استوار کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھا؟ تو روایات میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ساتھ ساتھ فرمایا آدم آپ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کو بھی بھیج رہے ہیں، ہم گھر کی بھی تعمیرات چاہتے ہیں، آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بھی بنا دیا اس دنیا میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی بھیجا گیا تھا۔ روایات کے مطابق پہلی مرتبہ بیت اللہ بنا نہیں ہے، پہلی مرتبہ بھیجا گیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے درمیان میں شیس علیہ السلام بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی ہوں تو اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اللہ نے پورے بیت اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ قیامت سے پہلے جب بے دینی، کفر، الحاد، منافقت، نافرمانیاں، خواہشات عام ہو جائیں گی، مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو ساری مساجد کی زمین کو اکٹھا کیا جائے گا، بیت اللہ کے ساتھ ملایا جائے گا اور پھر واپس آسمانوں پہ لے جایا جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، بیت اللہ کو آسمانوں سے بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آیا، ساری چیزیں تہس نہس، درم برم ہو گئیں، تو بیت اللہ شریف کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، یہ روایات میں موجود ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کا وجود نہ تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا۔
اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا گیا ابا جان وہ بیت اللہ کی جو تعمیر کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کہاں ہے؟ کہا یہ سرخ ٹیلا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے نیچے اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کی تعمیرات کے بارے میں بتایا گیا اس ٹیلے کے نیچے ہے، بتایا گیا تو پھر ٹیلے کو کوریدا گیا۔ مضمون حدیث اور قرآن حکیم، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد مضمون کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کے نام اور ذکر نہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس ٹیلے کے نیچے بیت اللہ شریف کی بنیادیں موجود ہیں، جب تک نہیں بتایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علم غیب کو ثابت کرنا بے شمار واقعات ہیں، لیکن قرآن حکیم امانتاً دیانتاً تاکہ گاہے بگاہے موقع بموقع ہمیں قرآن حکیم کی آیات کے ذیل میں یہ بات معلوم ہوتی رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس کل کا غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ ٹیلا نظر آتا تھا، لیکن ٹیلے کے اندر بیت اللہ شریف کی بنیادیں موجود ہیں یہ نہیں معلوم تھا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے متعین کر دیا کہ یہ ہے ٹیلا، ٹیلے کے اندر بیت اللہ شریف کی بنیادیں موجود ہیں، اور فرمایا کہ آپ کھودیں، بنیادیں نکل آئیں، پھر تعمیر کریں۔ جب تعمیر ہو جائے اس کے بعد کی دو باتیں بتائیں، کہا باطنی بھی گند نہیں ہونا چاہیے اور ظاہری بھی گند نہیں ہونا چاہیے۔ باطنی گند کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تشرک بھی شیئن، اس چار دیواری کے اندر بیت اللہ شریف حدود بیت اللہ حدود حرم میں کہیں شرک نہیں پایا جانا چاہیے۔ اللہ تشرک بھی شیئا، آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ شریف جب تک رہا لوگ کس انداز پر عبادت کرتے اللہ جانے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسا تھا اٹھا لیا گیا اللہ جانے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بنائیں، اور اس کی دو خصوصیات ہونی چاہیے، ایک خصوصیت یہ کہ باطنی پاکیزہ ہونا چاہیے اور ظاہری پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ باطنی پاکیزہ کیسے ہوگا؟ اللہ تشرک بھی شیئا، اس چار دیواری میں شرک نہیں چاہتا، اس چار دیواری میں شرک نہیں چاہتا۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، قیام کرنے والے، عبادات کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرا گھر صاف شفاف ہونا چاہیے، میرا گھر صاف شفاف۔ یہ بیت اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت تک کی تمام مساجد کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اس لیے کہ انہوں نے قیامت کے دن پھر تمام مساجد میں بیت اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور جو بیت اللہ کے احکامات وہ مسجدوں کے احکامات، بیت اللہ میں بھی نماز، مسجدوں میں بھی نماز، بیت اللہ بھی اللہ کا گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر، تو اس لیے اللہ نے وطاہر بیتیہ بیت اللہ کے بارے میں کہا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بات سمجھا دی کہ مساجد وطاہر بیتیہ دونوں چیزوں سے صاف ستھری ہونی چاہیے، مساجد میں شرک بھی نہیں ہونا چاہیے اور مساجد میں ظاہری گند بھی نہیں ہونا چاہیے، باطنی گند شرک اور ظاہری گند گندگی۔ وطاہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود، سجدے رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، عبادات کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، مسافرین کے لیے بیت اللہ بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح ہونا چاہیے۔ یہی حکم ہر مسجد کے لیے، باطنی بھی ظاہری بھی، صفائی کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا۔ اللہ تشرک بھی شیئان، ضمناً ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ کیسے بنا، ابھی ترتیب آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن جب بیت اللہ بن گیا تو اللہ نے فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے کے مشرکین نے اور آپ علیہ السلام کے زمانے تک اس بیت اللہ میں بت موجود رہے۔ آپ علیہ السلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے موقع تک
360 بت موجود تھے. اللہ نے فرمایا بت پرستی نہیں ہوگی, بت شکنی نہیں ہوگی, اور بتوں کے بارے میں سختی سے احکامات آ گئے. لیکن بیت اللہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور 8 ہجری فتح مکہ تک بت رہے. اللہ فرمانے نہیں ہوگا, اور بت پرستی ہو رہی تھی. بت نہیں ہوں گے, بت رہے. بت کیوں رکھیں؟ بت رکھیں. مت رکھو, رکھیں. مت پوجو, پوجیں. جو ضمناً ایک اصول بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ ایک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا اور ایک ہے اللہ کا حکم. اللہ کا حکم ہی کہ بت پرستی مت کرو, تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہو سکتی ہے, اللہ کے منشا کی مخالفت نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے چاہا ختم کر دو پھر ختم ہو گئے. جب تک اللہ نے حکم دیا مت کرو اس وقت تک لوگ کر رہے تھے. تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے, اللہ کی منشا کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے احکامات یہ نماز پڑھو, خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ کے احکامات ہیں گناہ نہ کرو, خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ کے احکامات ہیں نافرمانی نہ کرو, خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن جب اللہ چاہ لیتا ہے, حکم ایک علیحدہ چیز ہے, اللہ کی منشا اور چاہت علیحدہ چیز ہے. تو اللہ نے یہاں حکم دیا کہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے, اور اللہ نے منشا ارادہ کب فرمایا؟ فتح مکہ کے موقع پر. آج سب نکال دو, جاء الحق وزهق الباطل. تو ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شب و روز اس کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اے اللہ ہمیں آپ اپنی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو. کیا ساری قوم نماز پڑھ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا صوموا, روزہ رکھو. کیا ساری قوم روزہ رکھ رہی ہے؟ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج عمرے کا اہتمام کرو. کیا ساری قوم کر رہی ہے؟ تو حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے. منشا کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. تو ہم اگر کمال درجے کا ایمان اعمال چاہتے ہیں, ہم اللہ سے دعا, اللہ ہمیں آپ اپنی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق, پھر ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. ہم اللہ کی منشا تلاش کریں. اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اے میرے بندوں میں یہ چاہتا ہوں, اے اللہ اپنی منشا کے مطابق, مرضی کے مطابق, رضا کے مطابق, خوشنودی کے مطابق چلنے کی توفیق دے دیں. تو ہم اللہ سے اللہ کے احکامات کی, اللہ ہمیں احکامات کی پاسداری دے. اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق دے, پھر چھوٹ جاتی ہے. اللہ سچ بولنے کی توفیق دے, پھر جھوٹ بول دیتے ہیں. اللہ پاک حلال کھانے کی توفیق دے, پھر حرام کھا لیتے ہیں. لیکن منشا جب اللہ چاہ لے گا تو پھر بندہ ہل نہیں سکتا. تو کمال درجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اللہ کی منشا تلاش کرے. اللہ اپنی فرما برداری, اپنی منشا, اپنی رضا, اپنی خوشنودی عطا فرما. تو اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. پھر اللہ نے کہا کہ اچھا بیت اللہ بن گیا. بنا کیسے بیت اللہ؟ بیت اللہ ایسے بنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سے کہ بیت اللہ بنانا ہے. کہا بالکل بنانا ہے. کہا تم پتھر جمع کرو. تو اسماعیل علیہ السلام پتھر جمع کرتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے قد کی مناسبت سے اس پر پتھر رکھتے چلے گئے, نیچے سے لے کر اوپر تک. ہم سب دیکھتے ہیں جب تعمیرات اونچی ہو جاتی ہیں تو پھر اونچی تعمیرات کے لیے خود بھی اونچا ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ ان پھٹوں کو, ان سیڑھیوں کو, اس نظام کو اونچا کرنا پڑتا ہے. وہ زمانہ ایسا کہ جہاں سیڑھیاں نہیں, انتظامات نہیں. اے اللہ میرے قد سے اوپر بیت اللہ کی دیواریں نکل گئی ہیں, اور میں یہاں تک رکھ سکتا تھا, یہاں تک رکھ رہا ہوں, اب میرا ہاتھ نہیں پہنچتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ پتھر, ایک پتھر کا اس پر کھڑے ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی چاہت ہوتی تھی, اس لیے کہ آپ نے اللہ کی چاہت پوری کی. اللہ نے فرمایا اب ہم تمہاری چاہت پوری کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کی چاہت پوری ہوتی تھی کہ اب یہ پتھر لگ گیا ہے, اب یہاں والا, تو نیچے والا پتھر جس پر آپ کھڑے تھے وہ خود ہی سرک کر ادھر ہو جاتا. پھر آپ وہ پتھر لگا, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ. پھر ایک وقت آیا کہ جب اس سے اوپر والی رو میں پتھر لگانے, تو وہ پتھر ایک متعین اٹھان کے ساتھ خود اونچا ہو جاتا. پھر وہ اوپر والی قطار لگ جاتی, بلاک لگ جاتے, پھر اور اونچا, پھر اور اونچا, جہاں تک اللہ کا حکم تھا کہ بس بیت اللہ کی دیواریں اس سے زیادہ اونچی نہیں کرنی. تو اسی پتھر کو آج وہیں اللہ نے محفوظ رکھا. جو مقام ابراہیم بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے, وہ پتھر اس کے اندر موجود ہے. لیکن بہرحال وہاں کی انتظامیہ نے
اسے بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھا ہے ان شیشوں کو کہ آدمی دور سے دیکھتا بھی کوئی نظر تو آتا نہیں، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ مطاف کے اندر طواف کے دوران مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم جس جگہ کا نام ہے اس قبے کے اندر وہ پتھر موجود ہے۔ کتنا پرانا پتھر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا مقام ابراہیم۔ تو یہ اللہ کا وہ نظام، اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا اور تعمیر پوری ہو گئی۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو پھر فرمائے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، آواز دیجئے۔ اللہ میں آواز دوں یہ کہاں جائے گی؟ کہا یہ ہمارا کام ہے، کہاں جائے گی؟ اللہ میں آواز دوں یہ کون سنے گا؟ کہا یہ ہمارا کام ہے، کسے سنانی ہے؟ اللہ میں آواز دوں کوئی سنے گا؟ کہا سب سنیں گے۔ کہا کیسے؟ کہا بازان دے، آپ اپنا کام کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سوالات سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ میری آواز وہاں جائے گی جہاں لوگ ابھی زندہ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے تمام ارواح کو، تمام روحوں کو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی آج ایک دفعہ حج کر رہا ہے، قیامت تک جو آدمی 100 دفعہ حج کرے گا، وہ روح نے اس موقع پر جب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا کہ آپ حج کے لیے آواز دیجئے، آپ آواز لگائیے، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ وہ قیامت سے پہلے، مرنے سے پہلے حج کرے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ارواح کی شکل میں مشکل تھے، جو روحوں کی شکل میں مشکل تھے، لیکن انہوں نے وہ جہاں بھی ہوں، اللہ جانتا ہے وہ روحیں اس وقت کہاں تھی۔ زمانہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کئی 100 سال کے بعد مبعوث ہوئے، بیچ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی قطار ہے، لمبا سلسلہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، جس روح نے امت محمدیہ کے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرنے کا پابند ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب آواز دیجیے، آواز کا پہنچانا میرا کام۔ آواز دی گئی، اللہ نے آواز کو پہنچا دیا۔ جس روح نے قیامت تک کے لیے جتنی روحیں دنیا میں آنی ہیں سب اللہ کے علم کے مطابق موجود تھیں، دنیا میں جہاں بھی موجود تھیں۔ حوادثات زمانہ سے پہلے جتنی روحیں بھی موجود تھیں، جیسے جیسے بھی حادثات آتے رہیں گے قیامت تک، جو ارواح موجود تھیں سب نے اس آواز کو سن کر، کسی نے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 50 دفعہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مجرب عمل ہے، پہلے بھی بات عرض کی تھی، سنت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن مجرب عمل ہے۔ مجرب عمل جس پہ تجربہ کیا فائدہ ہوا، اسے مجرب کہتے ہیں۔ جیسے آج میڈیسن کی کتنی بڑی کھپت اور کتنا بڑا سسٹم اور کتنا بڑا مافیا اور کتنی بڑی انڈسٹری ہے، تو یہ ساری دوائیاں مجربات تو ہیں۔ مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ پین کلر ہے؟ مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ دل کی دوائی ہے؟ استعمال کی، فائدہ ہوا، 10 نے، 20 نے، 100 نے، 50 نے، 1000 نے، 2000 نے ایکسیپٹڈ، قبول کیا، کہا بھی یہ دوائی بکنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کو فائدہ نہ ہوا، اگر تجربہ کرتے اور تجربہ ٹھیک نہ ہوتا تو کیا کوئی میڈیسن چلتی ہے؟ نہیں چلتی، کبھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو تمام میڈیسن مجربات پر تو ہے، تو میڈیسن کے مجربات کو سمجھنا، یہ آدمی سمجھتا ہے اوہو یہ معقول بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح دین میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دین میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے، حدیث سے، سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن فائدہ ہے۔ جب فائدہ ہے تو کر لے، کوئی حکم سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں، فائدہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی کسی خاص اسپیسیفک دوا کو اس لیے سمجھ کے کھاتا ہے کہ یہی والی پرسنلی اسپیسیفک دوا سنت ہے؟ نہیں، نفس علاج سنت ہے، اب دوا کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو دین میں کوئی بھی ایسا عمل ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی نے 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھی، اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کر دیا۔ حدیث میں تھوڑی ہے 3 دفعہ روزی کے لیے پڑھو، حدیث میں تھوڑی 7 دفعہ پڑھو گے تو خوف دور کر دیں گے، حدیث میں تھوڑی 41 دفعہ پڑھو گے۔ آدمی پڑھتا ہے، تجربہ ہو گیا، بھائی میں جب بھی 3 دفعہ پڑھتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے، پڑھ لو بھائی۔ سنت سے ثابت نہیں، لیکن ہے قرآن حکیم کی سورت، سورہ یاسین۔ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین۔ تو فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، آدمی تجربہ کرتا رہتا ہے۔ بھائی جب میں
کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا، مجھے کسی نے بتایا سورہ تغابن پڑھو، پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے پڑھی، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی بیماریاں تو بڑی بیماریاں، کورونا میں لاکھوں مریض سورہ تغابن پڑھ کے شفا یاب ہو گئے۔ مجرب تو ہے، تجربہ ہے، لیکن حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ جب کبھی ایسے حالات ہو سورہ تغابن پڑھ لینا، مجربات ہے۔ تو بھائی یہ بھی ایک مجرب ہے کہ جو آدمی اذان کے بعد ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ دعا، اور ایک مرتبہ تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بہت جلد وہ لبیک کی جگہ حاضر ہو جائے گا، بہت جلد۔ پیسے ویسے ضرورت نہیں ہے، پیسے ویسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دعا کا تعلق، یہ پیسے مجربات نہیں ہے، دعا مجرب ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں ہم سب، انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ حج کا اعلان کریں، اور حج پر لوگ آپ کے پاس رجالن پیدل بھی آئیں گے، وعلیٰ کل ضامرین، اور دبلی کمزور ضعیف نحیف کمزور اونٹیوں پر بھی لوگ آئیں گے۔ یعنی سواریوں کو ہی بتا دیا کہ قیامت تک اگر لوگ سواریوں پہ آئیں کوئی بات نہیں، پیدل آئیں تب بھی کوئی بات نہیں، سواریوں پر آئیں سواریوں پہ بھی آئیں گے، اور پیدل آئیں پیدل آ جائیں۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز راستوں سے یہ اونٹیاں پہنچیں گی لمبے لمبے سفر کر کے۔ حج کے شوق میں جیسے انسان کو شوق ہے، ایسے ہی جانوروں کو بھی شوق ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو خاص عقل اللہ عطا فرماتا ہے، ایسے ہی جانوروں کو بھی اللہ نے خاص عقل عطا فرمائی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو کوئی جانور بھی موت سے بھاگے نہیں۔ انسان کو پتہ ہے یہ موت ہے، یہ گولی ہے، یہ چھری ہے، یہ آگ ہے، آدمی بھاگتا ہے۔ جانور کو کبھی آپ نے دیکھا ہے آگ کے قریب جا رہا ہو برکت کے لیے، ذبح کے قریب جا رہا ہو، چھری کے قریب جا رہا ہو، گڑے کے قریب جانا ہے، اسے اتنا شعور و ادراک اسے بھی ہے۔ ایسے ہی جو اونٹنیاں، جو جانور وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کا نظام انہیں بھی شوق ہوتا ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو گئی، ہم بھی بیت اللہ پہنچ گئے، حرمین پہنچ گئے۔ تو یہ شعور ادراک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے، وہ بھی شوق سے، یعنی دبلی پتلی، قرآن حکیم نے ذکر کیا علی کل ضامر، دبلی پتلی کمزور ضعیف نحیف، اس لیے کہ انہیں شوق تھا، اونٹنیوں کو شوق تھا کہ چلے وہاں جا کر کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، راستے میں تو جلدی جلدی قدم اٹھا کر اپنے سوار کو بھی خود بھی حرمین اور حدود حرم میں پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آیات کے اندر بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی، اور اس کی ترتیب بھی، اور اس کی آبادی کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے، مفسرین نے اتنا لکھا ہے، تفسیریں بھری پڑی ہیں، مفسرین لکھ کے تھک گئے کہ چند ایک آیات ہیں، ان کے لیے اتنا ضخیم مواد کہ لکھ کر تھک گئے، لیکن وہ احادیث کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ انہی آیات میں سے یہ 2 آیات بھی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، خصوصاً حاضرین مجلس اور ان مجلس میں حاضر ہونے والے متعلقین کو، تعلق رکھنے والوں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، اولادوں کو، نسلوں کو، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حج بیت اللہ اور حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بار بار عطا فرما۔ اے اللہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اے اللہ تیرے احکامات کی بجاوری کے ساتھ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں کے ساتھ، اے اللہ حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرما، مستجاب دعوات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مقبول دعاؤں کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ حلال کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ناجائز امور سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، احکامات کی بجا آوری اور پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان اعمال والی زندگی اور ایمان اعمال والی موت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔